ہیلو، آداب اور السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملحد کے سوال۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، نہ کوئی مفتی ہوں، نہ کوئی اسکالر ہوں۔ میں صرف ایک اسٹوڈنٹ ہوں جو سچ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس چینل پر وہ سوالات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں کئی ڈیکیڈ سے اٹھ رہے ہیں۔ یہ کوئی نفرت کا چینل نہیں ہے، نہ ہی کسی کے جذبات زخمی کرنے کا ارادہ ہے میرا۔ یہ صرف ایک جرنی ہے، سمجھنے کی، پوچھنے کی اور شاید کچھ سیکھنے کی۔ آج کا سوال ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9 شادیاں صرف سیاست کے لیے تھیں؟ اسلامک سورسز کے مطابق پروفٹ محمد نے زندگی میں 11 عورتوں سے نکاح کیا، جن میں سے 9 اس وقت تک زندہ تھیں جب پروفٹ محمد کی وفات ہوئی۔ ان میں سے کچھ شادیاں جو تھیں وہ جوان عورتوں سے تھیں، کچھ بوڑھی عورتوں سے تھیں، کچھ وڈو سے تھیں، اور کچھ کانکیوبائنس جس کو آپ سلیوز کہہ دیں، سلیو سے بھی ان کی شادیاں تھیں۔ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو جب بھی یہ سنتے تھے تو سمجھایا جاتا تھا کہ یہ سب شادیاں حکمت سے تھیں، یہ کوئی پولیٹیکل یا سیاست کی الائنسز بنانے کے لیے تھیں، یا یہ کسی وڈو عورت کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ شادی کی گئی تھی، یا امہ کو کوئی مثال دینے کے لیے کہ ہم کتنے سیلف لیس تھے محمد کہ انہوں نے ایک عورت کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ شادی کی۔ مگر جیسے جیسے ہم نے تفصیل میں اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، تو کچھ چیزیں کہ اب کافی چیزیں عجیب لگنے لگیں۔ چلیں کچھ شادیوں کی تھوڑی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں جیسے بتایا، عائشہ بنت ابو بکر 6 سال میں نکاح ہوا اور 9 سال میں رخصتی، یا آپ سیکشول ریلیشن کہہ دیں، 9 سال کی عمر میں، 9 years old۔ زینب بنت جیش اپنے اڈاپٹیو بیٹے زائد کی ایکس بیوی، ایکس وائف۔ جویریہ بنت الحارث غزوہ مستلق کے بعد کیپٹیو تھیں، باندی تھیں۔ صفیہ بنت ہویا بنو نادر کی یہودی قبیلے کی تھیں، ہسبینڈ کو قتل کیا گیا تھا۔ اینڈ دی ایور فیمس ماریا القبطیہ، یہ مصر سے ایک گفٹ آئی تھیں، کانکیوبائن تھیں، سلیو تھیں، غلام تھیں محمد کی۔ ان میں سے کچھ شادیاں واقعی سیاسی موٹیو آپ کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا کچھ، جیسے الائنسز بنانا ایٹسیٹرا، مگر کیا سب شادیوں کو صرف سیاست سے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ میرے ذہن میں کچھ اسٹریٹ فارورڈ سوال آئے ہیں۔ اگر محمد نے شادیاں صرف سیاسی یا سوشل ریزنز کے لیے کی تھیں تو پھر عائشہ جیسی چھوٹی عمر کی لڑکی سے کیوں؟ نمبر 2، اگر ان کا مقصد صرف ویڈوز کو پروٹیکٹ کرنا تھا تو پھر صفیہ اور جویریہ سے جلد بازی میں شادی یا ریلیشن، وہ بھی سیکشول ریلیشن، کیوں بنایا؟ نمبر 3، زینب سے شادی پہ اتنا آپ کو تعجب ہوگا کہ وہ ان کی اڈاپٹیو سن کی، زید کی ایکس بیوی تھیں۔ انہوں نے ان کو گھر میں دیکھ لیا تھا، ان کو ہی لسٹڈ آفٹر ہر، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ شادی کی تھی۔ کیا یہ واقعی اللہ کا حکم تھا یا کوئی پرسنل سیکشول ڈیزائر تھا؟ سورہ الاحزاب میں دیکھتے ہیں چیپٹر 33 ورس 37۔ میں انگلش میں بولوں گا، پھر اس کا ریلیونٹ پارٹ میں اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا۔ And remember, O Muhammad, when you said to the one on whom Allah bestowed favor, and you bestowed favor, keep your wife and fear Allah, while you concealed within yourself that which Allah is to disclose. And you feared the people, while Allah has more right that you fear him. So when Zaid had no longer any need for her, we married her to you, in order that there not be upon the believers any discomfort concerning the wives of their adopted sons, when they no longer have any need of them.
اینڈ ایور از دا کمانڈ آف اللہ اکمپلشڈ. تو اس کا ریلیونٹ پارٹ پھر جب زید اس سے اپنا ریلیشن جب پورا کر چکا تو ہم نے زینب کو تمہارے لیے ریڈی کر دیا، تمہارا نکاح اس کے لیے جائز کر دیا. یعنی اللہ نے خود محمد کا نکاح زینب سے کروایا. مگر تفسیر ابن کثیر، طبری وغیرہ کے مطابق محمد نے زینب کو دیکھا، وہ ان کے گھر گئے تھے زید سے ملنے، اور محمد نے زینب کو دیکھا. ہی لائکڈ واٹ ہی سو، انہوں نے ان کو پسند کیا، اور پھر زید نے طلاق دے دیا کیونکہ محمد کو زینب پسند آ گئی تھی. تو کیا وہی واقعی میں یہ کوئی اس میں کوئی حکمت تھی، یا کوئی ایسا پیغمبر جو کہ اور یا کوئی ایسا میسج وچ از ویلڈ فار دا ہول آف ٹائم، فرام دا اسٹارٹ آف ٹائم ٹل دی اینڈ آف ٹائم؟ یہ جو واقعہ ہے یہ کیا میسج دے رہا ہے لوگوں کو؟ ہمیں اس میں سے کیا لرننگ مل رہی ہے؟ جبکہ یہ صرف ایک محمد کی سیکشول ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن میں ایک ورس نازل کیا، جسٹ ٹو سیٹسفائی محمد's سیکشول نیڈس. اگر آج کوئی شخص ایسا کرے گا کہ اپنے اڈاپٹیو سن کے سامنے اس کے گھر پہ جائے اینڈ ہی اسٹارٹس لسٹنگ آفٹر ہز اڈاپٹیڈ سنز ڈاٹر، آپ خود ہی سوچیں ہمارا کیا ریاکشن ہوگا؟ اگر پروفٹ محمد سے سب سے بہترین مثال ہیں تو پھر یہ مثال کون سی عورت کے لیے ہے؟ یہ ملٹیپل بیویاں، سلیو سے ریلیشن، اڈاپٹیو بیٹے کے ایکس وائف سے شادی، 9 سال کی بچی کے ساتھ سیکشول ریلیشنز. کیا ہم اپنے بچوں کو یہ مثال دے سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پروفٹ ہیں؟ کیا کوئی اور ریلیجن میں یہ پروفٹ اگر یہ کرے تو کیا ہم ان کو ڈیفینڈ کریں گے؟ اسکالرس کی یہ جسٹیفیکیشن ہے. یہ سب اللہ کا حکم سے ہوا، یہ کوئی سیاسی ضرورت تھی، یہ سب عورتیں بالکل خوش تھیں پروفٹ محمد کے ساتھ، ان کے کیریکٹر پہ شک کرنا کفر ہے. لیکن میں یہ سوچتا ہوں اگر اسلام ہر دور کے لیے ہے تو کیا یہ مثال آج بھی اپلائی کرتی ہے؟ اگر یہ سب اللہ کی حکمت تھی تو کیا وہ اور طریقے نہیں رکھ سکتا تھا؟ کوئی لرننگ نہیں دے سکتا تھا ہمیں؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم سچ میں کریٹیکل سوچ سے اسلام کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم پروفٹ محمد کے ایکشنز کو کویسچن کر سکتے ہیں بنا کسی ڈر کے؟ یا پھر ہر چیز کو ڈیفینڈ کرنا واجب ہے، ضروری ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایک نبی تھے؟ مجھے آج بھی یہ سوال پریشان کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے یا کوئی دلیل ہے تو ضرور شیئر کریں. شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. یہ تھا ملحد کا سوال. اگر پسند آئے تو سبسکرائب کریں، اور اگر نا پسند آئے تو بھی کامنٹ کر کے مجھے گائیڈ کریں یا مجھے گالیاں دے دیں. خدا حافظ، اور پھر ملاقات ہوگی.